نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا جو سلسلہ ہے وہ انوکھا ہے اور وہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ ہمارے آج کا موضوع جو ہے، موضوع سخن یہ ہے کہ نورانی قاعدہ کس نے لکھا ہے، نورانی قاعدے کے مصنف کون ہیں، رائٹر کون ہیں۔ اس حوالے سے آج کے اس ویڈیوز کے اندر آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ پہلی بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نورانی قاعدے کے مصنف مولانا عبدالعزیز رائے پوری ہیں۔ انہوں نے یہ قاعدہ لکھ کے حضرت رائے پوری کو دیا، اور حضرت رائے پوری کے مرید تھے یہ شاہ عبدالعزیز رائے پوری، تو انہوں نے قاری نور محمد صاحب کے حوالے کر دیا کہ یہ قرآن کریم سے زیادہ ذوق شوق بھی رکھتے تھے اور پریس کا کام بھی جانتے تھے، تو ان سے کہا کہ شائع کر لیں۔ انہوں نے شائع کیا تو مصنف عبدالعزیز صاحب جو تھے وہ جو ہے نہایت مخلص آدمی تھے، انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو اس سے لے کے آج تک یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہی شائع ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کی جاتی ہے۔ دوسری بات، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی استاد ہے، اور اسی طرح جو ہے جنت البقیع میں مدفون ہیں، یہ جزری وقت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے جی۔ اور تیسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری جو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو اور شاہ عبد الرحیم سرساوی کے جو ہیں وہ خلیفہ اور سلسلہ رحیمیہ کے بانی، اور رائے پور کے اندر جو خانقاہ اور مدرسہ ہے اس کی بانی، ان کا یہ قاعدہ ہے۔ اب ہم اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی ہے، انہی کا ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ قاعدہ کس کا ہے۔ ہماری نہ تو ان میں سے کسی سے کوئی قریبی رشتہ داری ہے اور نہ ان سے کوئی دشمنی ہے، اور نہ کوئی ہمارا جو ہے نا وہ دنیا کا معاملہ ہے۔ معاملہ صرف سچائی امانت داری کا ہے اور حقائق کا ہے کہ یہ قاعدہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ اب جس کا نہیں ہے اس کی طرف منسوب کرنا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس کا ہے حق اس کا ہے، اس کی چیز کسی دوسرے کے حوالے کرنا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ چلتے ہیں ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ بعض حضرات سے میری بات چیت ہوئی کہ نورانی قاعدے کے مصنف کون ہیں، تو نورانی قاعدے کے مصنف کون ہیں، تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ جس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس کا بھی ہے بس ہم نے قاعدہ ہی پڑھانا ہے۔ تو ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے ادب و احترام سے عرضی ہے کہ تحقیق کی ضرورت بے شک ہے کہ ہم بہت ساری کتابیں ایسی نہیں پڑھاتے کہ وہ ہمارے درس نظامی میں شامل ہیں، لیکن ان کے مصنفین کے حالات ہم آئے روز بیان کرتے ہیں، مصنفین کے حالات پہ کتابیں لکھتے ہیں، مصنف کا تعارف کرواتے ہیں، تو مصنف کی عظمت سے اس کی تصنیف میں عظمت آتی ہے جی۔ مثلا ایک مضمون عام سادہ سا مضمون ہے، میرا لکھا ہوا ہے، لیکن وہی مضمون اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ امام بخاری کا، ابن حجر کا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یا کسی فلاں بزرگ کا ہے جی، تو وہی 4 لائنیں میری بھی ہوں گی، وہی ان کی ہوں گی، لیکن اس مضمون کی نسبت ان کی طرف ہے، لہٰذا ان کی جو ہے نا مصنف کی عظمت کی وجہ سے مضمون میں بھی اہمیت اور شان اور مقام اور عظمت آتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس بات کی تحقیق کرنی ضروری ہے کہ نورانی قاعدہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سند بھی ایک چیز ہوتی ہے، سند کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں۔ اہل علم کے نزدیک سند کی حیثیت وہ مسلم ہے جی، اس کا حال اہل علم جانتے ہیں کہ بغیر سند کے جو چیز ہوتی ہے وہ جو ہے وہ غیر معتبر ہوتی ہے، لا وارث ہوتی ہے، اور لا وارث جو چیز ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نورانی قاعدہ لا وارث ہے یا اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہے۔ عرض کر رہے تھے کہ نورانی قاعدے کو قاری فتح محمد صاحب کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور مولانا عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اب ہم ان چاروں حضرات کا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ ہم نمبر 1 تاریخ سے لیتے ہیں، نمبر 2 ان چاروں حضرات کے خاندان سے لیتے ہیں، اور نمبر 3 ہم ان چاروں حضرات کا جو تصوف کا سلسلہ ہے
اساتذہ شاگردوں کا جو سلسلہ ہے اس سے لیتے ہیں، اور نمبر 4 پہ ان کی جو دیگر کتابیں ہیں اس سے لیتے ہیں، نمبر 5 پہ ان حضرات کے جو خاندان ہیں ان سے لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے شخص ہیں قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آیا یہ نورانی قاعدہ ان کی تصنیف ہے؟ تو چلتے ہیں ہم، ہمارے دوست ہیں نورانی قاعدے کے شارح ہیں مولانا قاری عبدالستار محمود کوٹی صاحب، یہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مسجد ہے اس کے مدرس ہیں اور ضعیف العمر ہیں، اور نورانی قاعدے کے اندر ان کی شرح بھی ہے اور کافی عرصے سے اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس چیز کے ناقل ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی ہے قاری محمد فاروق صاحب بہاولپور والوں نے، اور قاری محمد فاروق صاحب بہاولپور والے جو ہیں وہ شاگرد ہیں قاری شاکر صاحب کے، اور قاری شاکر صاحب بہاولپور کے ایک بڑے قاری گزرے ہیں جو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے اور بڑے شہرہ آفاق شخصیت ہیں۔ قاری شاکر صاحب کہتے ہیں کہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے میں انہیں یہ سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قاعدے کے اندر بڑی محنت کی ہے۔ یہ قاری فتح محمد صاحب کا قول نقل کرنے والے یہ حضرات ہیں، پوری سند میں نے بیان کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، نورانی قاعدے کے مصنف قاری فتح محمد صاحب پانی پتی نہیں ہیں، مولانا قاری نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ نورانی قاعدے کے اوپر جو تسہیل القواعد کی جو کتاب ہے قاری فتح محمد صاحب کی، اس کتاب سے کچھ ہدایات، کچھ قوانین نورانی قاعدے کے اوپر جو لکھے گئے ہیں، یہ لکھنے والے بھی مولانا قاری فاروق صاحب ہیں جنہوں نے یہ بات مولانا قاری عبدالستار محمود کوٹی صاحب سے بیان کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری فتح محمد صاحب جو تھے وہ دیوبند کے فاضل تھے، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قاری فتح محمد صاحب کا یہ قاعدہ ہے یا نہیں ہے۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 1905 میں، 1905 سے پہلے تاریخی شہادتیں ملتی ہیں کہ نورانی قاعدہ اس سے پہلے 1985 میں، 1885، 1890 میں، 1892، 95 میں، اسی طرح 1900 میں قاری فتح محمد صاحب کی پیدائش سے پہلے ہی نورانی قاعدہ شائع ہو رہا تھا، اور اس کا ریکارڈ دنیا پہ موجود ہے۔ اہل علم بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں اور تاریخی طور پہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ بعد میں پیدا ہو اور قاعدہ اس کا پہلے سے دنیا میں چل رہا ہو؟ یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قاعدہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ غلطی کہاں سے لگی؟ ایک تو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو تھی تسہیل القواعد، اس سے کچھ قواعد لکھے گئے تھے نورانی قاعدے کے اوپر، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ قاری فتح محمد صاحب کے نام سے یہ قاعدہ شائع ہونا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ جی یہ ان کا قاعدہ ہے جی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے شاگرد کافی تھے، ان کا حلقہ احباب تھا، تو پریس والوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ قاعدے کے اوپر صرف قاری فتح محمد صاحب کا نام لکھ دیا جائے، تو اس طرح یہ قاعدہ جو ہے نا زیادہ چلے گا، تو اس طرح قاری فتح محمد صاحب کا نام آ گیا۔ دوسرا یہ کہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ وہ علماء کو تجوید سکھانے کے لیے نورانی قاعدہ سکھاتے تھے، اور نورانی قاعدے کو پڑھاتے انہوں نے محسوس کیا کہ علماء کو تجوید سکھانے کے لیے اس کے اندر کچھ اور باریک قوانین بھی شامل کرنے چاہیے، تو انہوں نے نورانی قاعدے کے اندر اضافہ کیا، بعض تختیوں میں بعض الفاظ زیادہ کیا انہوں نے، جیسے انتا والی تختی میں ہے جی، بہت ساری چیزیں انہوں نے اضافے کی، اور یہ کی بھی علماء کے لیے۔ وہ علماء کے لیے جو قاعدہ تیار کیا تھا، آج دو چیزیں یہ ہو گئی کہ ایک اضافہ شدہ قاعدے کو قاری فتح محمد صاحب ہی کا قاعدہ قرار دے دیا، حالانکہ انہوں نے اضافہ کیا تھا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قاعدے میں، تو قاعدہ تو ان کا نہ ہوا نا، قاعدہ تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اضافہ کیا تھا علماء کو تجوید سکھانے کے لیے، مدارس کے لوگوں کے لیے۔ اب وہ علماء کا جو قاعدہ ہے وہ معصوم بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اور اوپر سے کمال یہ ہے کہ پڑھانے والے اس طرح کے مدرس نہیں ہیں جس طرح قاعدے کے اندر الفاظ ہیں۔ یوں یہ جو قاعدہ تھا یہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ قاری فتح محمد صاحب کا قاعدہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شہادت اور اپنی گواہی سے معتبر اور کیا ہو سکتی ہے؟ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عنایات رحمانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 کے اوپر قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کچھ کتابوں کا، کچھ قاعدوں کا تعارف کراتے ہوئے قاعدہ نورانی لکھتے ہیں، قاعدہ نورانی۔ اب تو ہمارے ہاں نورانی قاعدہ کے نام سے مشہور ہے نا، تو اس کو پہلے نورانی قاعدہ بھی کہتے تھے
اور قاعدہ نورانی بھی کہتے تھے، اور میں نے یہ بات عرض کی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بھی بات کروں گا کہ اس کا پہلا اور ابتدائی نام جو مصنف نے رکھا تھا قاری نور محمد صاحب نے، وہ تھا قرآن کا قاعدہ۔ بعد میں یہ نام تبدیل کیا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو عنایات رحمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ مولانا نور محمد صاحب نے قاعدہ نورانی کے اندر بڑی محنت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ بڑی محنت کی ہے، تجوید کا انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، اور قرآنی مدارس کھلوانے کا ان کو بڑا شوق تھا۔ ان کے بیٹے جو ہیں وہ مصروف ہیں یہاں پاکستان میں ام المدارس مدرسے میں، اور اب ان میں سے ایک فوت ہو گئے ہیں اور ان میں سے ان کے پوتے ہیں، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تذکرہ میں نورانی قاعدہ اور قاری نور محمد صاحب دونوں کا وہ تذکرہ کرتے ہیں۔ قاری نور محمد صاحب کی اپنی اس تحریر سے، اپنی اس گواہی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ قافلہ علم و حریت ایک کتاب ہے، اس پہ تقریر لکھی ہے مولانا ابو القاسم نعمانی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ انہوں نے قافلہ علم و حریت کی تقریر لکھتے ہوئے نورانی قاعدے کے مؤلف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دے دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی کے نام سے کون ناواقف ہے؟ حضرت تھانوی کے صحبت یافتہ، مظاہر العلوم کے فاضل، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خاندان کے، اور ہردوئی کی مایہ شخصیت مولانا حکیم اختر صاحب اور ان کے شیخ جو حضرت پھول پوری تھے، اس سلسلہ کے ایک بہت بڑے شخص ہیں، قریب میں فوت ہوئے ہیں، مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی۔ انہوں نے نورانی قاعدے کا پرانا قدیم نسخہ تلاش کر کے اس کے اندر کچھ تبدیلی کی اور 16 تختیوں سے 28 تختی کا قاعدہ بنایا، جو آج بھی موجود ہے، شائع بھی ہوتا ہے اور نیٹ کی دنیا میں بھی موجود ہے۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر، ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس قاعدے کو اولا مولوی نور محمد نے مرتب کیا۔ شاہ ابرار الحق صاحب کی بھی یہ گواہی ہے، باوجود تلاش کے جستجو کے، کہ اس قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ رئیس الاحرار کے بیٹے ہیں مولانا عزیز الرحمان جامی۔ یہ لکھنے پڑھنے کے بڑے باذوق تھے اور بڑے جو ہے نا وہ ان کو شوق تھا اس سلسلے کا۔ عزیز الرحمان جامی نے اپنی والد کی جو سوانح لکھے رئیس الاحرار کے اندر انہوں نے لکھا ہے قاری نور محمد موجد نورانی قاعدہ۔ اس کے اندر بھی انہوں نے نورانی قاعدے کے مصنف قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دے دیا ہے۔ موجد ایجاد کرنے والے کو کہتے ہیں جی، تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے چلتے ہیں۔ مولانا شاہد حسن سہارنپوری حضرت شیخ الحدیث کے نواسے اور مظاہر العلوم کے محتمم فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے فضلائے مظاہر العلوم اور ان کی علمی تصنیفی خدمات، اس کی جلد نمبر 5 میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تصنیفات میں سب سے پہلے نورانی قاعدے کا تذکرہ کرتے ہیں جی۔ ایک تو قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملک کے رہنے والے ہیں شاہد حسن، دوسرا اس مدرسے میں جس مدرسے میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، اور شاہد حسن سہارنپوری نے بہت ساری معلومات جمع کرنے کے بعد کئی جلدوں میں یہ فضلاء کے اوپر کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نورانی قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رائے پوری حضرات قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الرحیم سرساوی سے بیعت تھے، اور شاہ عبد الرحیم رائے پوری بھی ان سے بیعت تھے۔ تو رائے پوری جتنا سلسلہ ہے وہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے ہیں اور وہ ان کے گھر کے ہیں، ایک ہی سلسلہ ہے۔ رائے پوری جتنا سلسلہ ہے پیری مریدی کا آج تک یہ چلا آ رہا ہے، ان کی کسی کتاب میں، کسی تقریر میں، کسی واعظ میں، کسی رسالے میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ قاعدہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے یا یہ قاعدہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا۔ ان کے مریدین ہوں، متوسلین ہوں، ان کی کتابیں ہوں، ان کے مواعظ ہوں، دنیا آج موجود ہے، کسی کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ مولانا عبدالعزیز کا ہے، بلکہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ قاری نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کا قاعدہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ محمد احمد رحمانی، یہ رئیس الاحرار علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی کے خاندان کے، انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کی کتاب قافلہ علم و حریت 300 سال 3 صدیوں کی جو تاریخ لکھی ہے، اس میں نورانی قاعدے کے متعلق لکھا ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مؤلف کس کو کہتے ہیں؟ مؤلف ناشر کو نہیں کہتے، مؤلف اس کو کہتے ہیں جس نے کتاب تصنیف کی ہو، تالیف کی ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی گواہی، بہت معتبر گواہی،
قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے تعلیم المعلمین حصہ اول اور تعلیم المعلمین حصہ دوم۔ اول میں قاعدہ ناظرہ شعبہ حفظ تجوید وغیرہ کے حوالے سے نہایت دلچسپ اور نہایت بہترین اصول ہیں، اور دوسری جلد کے اندر مسجد مدرسے کے چلانے کے حوالے سے ڈسپلن نظم و ضبط کے حوالے سے اصول ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود یہ بات لکھی ہے کہ میرے قاعدے کو حضرت جی شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے پسند کیا۔ یہ الفاظ ہیں کہ میرے قاعدے کو شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے پسند کیا، اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں مفتی عبد الخالق جو سلسلہ رحیمیہ کے 5ویں مسند نشین ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس سے